نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ وقال الملک، 12 سال گزر گئے، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ بادشاہ نے کہا انی ارى 7 بقرات سمان، میں نے 7 موٹی گایوں کو دیکھا، یأکلہن 7 عجاف، اور میں نے یہ دیکھا کہ ان موٹی گایوں کو دبلی اور پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب خواب ہے۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور میں نے دیکھا 7 سبز بالیاں ہیں، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 خشک بالی ہے۔ بالی سے مراد جب گندم کا پودا پیدا ہوتا ہے تو اگر آپ نے اس کی تصویر دیکھی ہو یا کبھی پودا دیکھا ہو تو جس شاخ پر گندم کے دانے لگتے ہیں وہ دانوں والی اس کو ٹہنی کو بالی کہتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ 7 سبز بالیاں ہیں، 7 خشک بالیاں ہیں۔ خشک بالیاں سبز پر لپٹی ہوئی ہیں اور وہ سبز کو بھی خشک بنا رہی ہیں۔ اس بادشاہ نے یہ خواب دیکھا اور کہا یا ایھا الملأ، اے درباریوں، افتونی فی رؤیایا، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو، بیان کر سکتے ہو، اس کا علم ہے تو مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ پورے دربار میں کوئی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ قالوا، وہ بولے اضغاث احلام، یہ اضغاث احلام ہے۔ اضغاث احلام اس خواب کو کہتے ہیں جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، وہ تخیلات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مثلا انسان رات کو کسی ٹینشن میں یا کسی پریشانی میں سو جائے تو اس کی سوچ کے مطابق اسے منظر نظر آ جاتے ہیں جس کا تعبیر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دن میں اگر اس پر کوئی خوف مسلط ہو جائے تو خواب میں وہ ڈر جاتا ہے۔ کبھی کبھی محسوسات کا نتیجہ بھی ہوتا ہے اضغاث احلام، کہ کوئی شخص سو رہا ہے اور سوتے ہوئے غلطی میں اس نے اپنی چادر یا اپنا لحاف اپنے سر پر اوڑھ لیا، اب اس کا سانس گھٹنے لگا، تو اس نے گمان کیا جیسے کسی نے وہ خواب میں ایسا محسوس ہوگا اسے نیند میں جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے۔ یا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی سو رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے اور بارش کے چھینٹے وہ کھڑکی سے ٹکرا رہے ہیں، اس سے آواز پیدا ہو رہی ہے، تو نیند کے عالم میں وہ محسوسات کی دنیا میں یہ محسوس کر لیتا ہے اور تخیلات کی دنیا میں وہ یہ تخیل کر لیتا ہے کہ میدان جنگ میں ہے اور گولیاں برس رہی ہیں۔ تو اس کا تعلق تعبیر سے نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگے یہ تو پریشان کن خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم خواب کی تعبیر بھی نہیں جانتے۔ وقال الذی نجا منہما، تو ان دونوں قیدیوں میں سے جسے نجات مل گئی تھی اس نے کہا وذکر بعد امۃ، کافی عرصے کے بعد اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے، کہنے لگا انا انبئکم بتأویلہ، میں تمہارے پاس اس خواب کی تعبیر لے کر آتا ہوں، فارسلون، مجھے جیل میں بھیجو۔ اور پھر بادشاہ کو سارا قصہ سنایا، خواب کی تعبیر جو یوسف علیہ السلام نے بیان کی، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو، اور یہ بیان کیا کہ یہ بے گناہ قیدی ہیں۔ اب یہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، یوسف اے یوسف ایھا الصدیق، اے سچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کی صداقت اس نے خود اپنی زندگی میں دیکھ لی۔ افتنا، آپ ہمیں بیان کیجئے خواب کی تعبیر، فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، 7 سبز بالیاں ہیں، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 خشک بالیاں ہیں، اور خشک بالیاں سبز کو بھی خشک بنا رہی ہیں۔ آپ خواب کی تعبیر بیان کیجئے، لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ، تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں، لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر جانیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی، بلکہ در حقیقت یہ تقدیر کا فیصلہ تھا، غیب کی بات تھی، ابھی ہوا نہیں ہے۔ آپ نے پہلے سے بتایا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو غیب کے خزانے عطا فرماتا ہے، لیکن عقیدہ پھر سماعت کیجئے کہ علم غیب حقیقی طور پر جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انبیاء، اولیاء اور فرشتوں کو علم غیب اللہ کی عطا سے عطا ہوتا ہے۔ قال، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال مسلسل
تم کھیتی باڑی کرو گے، خوب فصلیں ہوں گی، فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون، تو جو تمہاری ضرورت کا ہو اسے کھا لینا، باقی اناج کو بیچنا نہیں، بلکہ کٹائی کے بعد اسے اس کی بالی ہی میں محفوظ رکھ لینا، کیونکہ دانا جب اس پودے سے اور بالی سے جدا کر دیا جاتا ہے تو اس کے خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو ان بالیوں کو خشک کر لینا اور دانے اسی میں موجود رہیں گے۔ اس طرح تم 7 سال تک غلے کا اسٹور کرنا، جو ضرورت کا ہے اسے استعمال کرنا اور باقی ضائع کرنے کے بجائے اسے سنبھال کے رکھنا۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے فما حصدتم، پس جو تم کھیتی کاٹو، فذروه، تو اسے تم چھوڑ دینا، فی سنبلہ، اس کی بالی میں، الا قلیلا مما تأکلون، مگر تھوڑا سا کھا لو، جو تمہیں کھانا ہے وہ کھا لو، باقی بچا لینا۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال 7 ایئرز ایسے آئیں گے جو قحط سالی کے ہوں گے، 7 سال تک بارش نہیں ہوگی۔ یأکلن ما قدمتم لہن، جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوگا سب ختم ہو جائے گا، 7 سالوں میں جو جمع کیا ہے وہ 7 سالوں میں ختم ہو جائے گا۔ الا قلیلا مما تحسنون، صرف تھوڑا سا وہ بچے گا جو تم بچا لو گے، وہ تھوڑے سے بیج اور دانے بچ جائیں گے، وہ اتنے تم بچا لینا جس سے تم آئندہ سال کھیتی باڑی کر سکو۔ یہ 7 و 7 یہ 14 سال ہو جائیں گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام، اس کے بعد ایک اور سال آئے گا جو اس حساب سے 15واں سال ہوگا۔ فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں پر خوب بارشیں ہوں گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ نچوڑیں گے، یعنی خوب پھل پیدا ہوں گے اور پھلوں میں خوب رس ہوگا۔ تو اس 15ویں سال تمہاری یہ مشکل کے ایام ختم ہو جائیں گے، لیکن اس سال میں بیج بونے کے لیے تمہیں بیج بچا کر رکھنے ہوں گے۔ اب آپ بتائیے، بادشاہ نے جب یہ بات سنی ہوگی تو اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ اگر یہ خواب کی تعبیر کا علم حضرت یوسف علیہ السلام نہ دیتے تو 7 سال تک جو خوب پیداوار ہوتی مصر کے لوگ کھا لیتے اور باقی جو ہے ایکسپورٹ کر دیتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ پھر 7 سال تک جب بارشیں بند ہو جاتی تو مصر ویران ہو جاتا اور لوگوں کے لیے کھانا اور پینا بہت ہی مشکل ہو جاتا۔